میں ایک نعرہ لاتا ہوں، نعرہ بلاول، تیر کے بورا، اس رانی میں ٹھگا ٹھگ لی آواز ہے نا اسلام آباد کو کرا، تیر کے بورا، تیر کے بورا، تیر کے بورا، زندہ باد۔ جس گھڑی کا آپ کو انتظار تھا وہ آن پہنچی ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں نے کھڑے ہو کے پنڈال میں، دیواروں پہ، گھروں کی چھتوں پہ جہاں پہ کشمیری بستے ہیں بھرپور طریقے سے استقبال کیجیے کشمیر کا، پاکستان کی امنگوں کا بلاول، میرا آپ کا بلاول، دلی کا بلاول، خطوں کا بلاول، السلام علیکم۔ واہ مظفر آباد، واہ کیا جلسہ ہے۔ آپ نے تو آج سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ میں تو پہلے بھی یہاں آیا ہوں، ہم نے تو اسی جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یوم تاسیس منایا تھا، اور یوم تاسیس کا جلسہ کے لیے پورے پاکستان سے جیالے آئے تھے۔ آج آپ کا ایک مظفر آباد ڈویژن کا جلسہ نے اس جلسہ کو تو پیچھے چھوڑا۔ میں اس کے بعد بھی آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کا اسی گراؤنڈ میں جلسہ تھا۔ تو 11 جماعتوں کا جلسہ تھا، 11 جماعتوں کا جلسہ کو آپ نے اتنا پیچھے چھوڑا ہے۔ آپ کا آج جس تعداد میں، جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے، مظفر آباد والوں میں زندگی بھر نہیں بول سکتا۔ آپ نے آج دونوں دہلی کو اور اسلام آباد کو ہلا دیا ہے۔ سارے کی نظریں اس طرف ہے، کٹ پتلی کا پسینہ نکل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے۔ مودی کا ٹانگ کانپ رہے ہیں کہ جی اعلیٰ وزیر اعظم آ رہا ہے۔ میں پاکستان میں وہ اندھے سیاسی تجزیہ کار کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کی نظریں مظفر آباد کے ان پہاڑوں کے بیچ میں عوام کا سمندر کو دیکھیں، جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کا ختم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں،
میں ان کو مظفر آباد کی پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین جیالو دکھانا. آپ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ختم ہونے کا تانا دیتے ہیں، آج ذرا پی ایس ایف کا کارکن کا جوش دیکھیں. آپ نے آج ثابت کر دیا ہے کہ 25 جولائی کو مظفر آباد میں تیر چلے گا. ساتھیوں، ہمارا 3 نسلوں کا رشتہ ہے. 3 نسلوں سے آزاد کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان 3 نسلوں سے آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میں آپ سب کو عید مبارک بھی کہنا چاہتا ہوں. یہ میرا خوش قسمتی ہے کہ اس بار عید کا تیسری دن میں بھاگ اور مظفر آباد کے جیالوں کے ساتھ ہوں. تو 2 سال پہلے جب مقبوضہ کشمیر میں تاریخی حملہ ہوا تھا اور خان صاحب فریال طائفہ صاحبہ کو جیل میں بند کر رہا تھا، میں نے آپ کے ساتھ عید کا نماز پڑھا تھا اور آج عید کا تیسرا دن آپ کے ساتھ گزار رہا ہوں. ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی ہم ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کے خوشیاں میں بھی ہم ساتھ ہیں. آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیکھے تاریخ رقم کیا تھا. مظفر آباد کے عوام نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیکھے جو تاریخ رقم کیا تھا، وہ سب کو پتا ہے. آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیکھے تاریخ رقم کیا تھا. اور آج میں پھر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کا ساتھ مانگنے آیا ہوں، آپ کے ووٹ مانگنے آیا ہوں، تاکہ ہم مظفر آباد اور کشمیر کے عوام کو اس تبدیلی سے بچا سکتے ہیں، اس سلیکٹنگ سے بچا سکتے ہیں، اس نالائق، نااہل، ناجائز کٹپٹلی سے بچا سکتے ہیں. تو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی جماعت ہے جو آمروں کو بھی شکست دلوائی ہے، جو تبدیلی والے کو بھی شکست دلوا سکتی ہے، اور وہ قائد عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ شہید رانی کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ مرد اور آصف علی زرداری کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ساتھیوں، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا واحد جماعت ہے جس کا سوچ، جس کا فلسفہ، جس کا نظریہ جہاں تک کشمیر کی بات ہے وہ بالکل کلیئر ہے. ہم پہلے دن سے ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں، ہمارا سٹینس میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے، اور ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے، کوئی اور نہیں کریں گے. یہ فلسفہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری. ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری. اسی سوچ کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا تھا کہ جہاں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالوں کا بورڈ ہے. اسی فلسفہ کو آگے لے کے چلتے ہوئے
ہمارا اس الیکشن کے لیے جو نعرہ ہے، جو منشور ہے، جو فلسفہ ہے، وہ وہی ہے کہ فیصلہ ہونا ہے تو کشمیر نے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کا ڈکٹیشن پہ نہیں چل سکتا، نہ ہم دہلی کا ڈکٹیشن پہ چلیں گے، نہ ہم اسلام آباد کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے۔ اگر چلیں گے تو کشمیر کے عوام کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے۔ اگر کسی کا حکم مانیں گے تو کشمیر کے نوجوان کے حکم مانیں گے۔ آپ ہمیں حکم کریں، آپ ہمیں حکم کریں کہ ہمیں امن چاہیے تو کل سے ہم امن کرنے شروع کر دیں گے۔ اور آپ ہمیں بتا دیں، آپ ہمیں حکم کریں کہ نہیں ہم نے جنگ کرنا ہے تو کل سے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی آپ کا حکم ہوگا، جو بھی آپ کا مرضی ہوگا، وہی چل سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کٹ پتلی نے بنی گالا کی ڈکٹیشن پہ کشمیر چلانے کی کوشش کی تو کشمیر کو اس کو تاریخی نقصان پہنچایا گیا۔ ہم نے دیکھے کہ کس طریقے سے رائیونٹ کی ڈکٹیشن پہ کشمیر کو چلانے کی کوشش کی اور کشمیر کو اور آزاد کشمیر کے عوام کو نقصان کو سہنا پڑا۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد کوئی اور آزاد کشمیر کے فیصلے نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر فیصلے ہونے ہیں تو آپ کو خود لینا پڑیں گے، اگر ڈیسیجنز ہونے ہیں تو آپ کو خود وہ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے۔ جب آپ فیصلے کرتے ہو تو آپ اپنے مفاد کے فیصلے کرتے ہو، جب آپ فیصلے کرتے ہو آپ اپنے بچے کے مستقبل کے لیے سوچتے ہو۔ جب کٹ پتلی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہیں اور کے مفاد کا سوچتا ہے، جب کٹ پتلی ڈیسیجن لیتا ہے وہ کسی اور کا مفاد کا ڈیسیجن لیتا ہے۔ ہم عوامی وزیر اعظم بنا کے رہیں گے، ہم جیالہ وزیر اعظم بنا کے رہیں گے جو صرف اور صرف کشمیر کے عوام کے حکم مانیں گے، کسی اور کا حکم نہیں مانے گا۔ ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے ساتھ دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا معاشی پالیسی عام آدمی کے حق میں رہے ہیں۔ آپ نے پیپلز پارٹی کے حکومتیں بھی دیکھے ہیں، مسلم لیگ کا حکومت بھی دیکھا ہے، اور آج بھی عمران کا حکومت وفاق میں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے وہ واحد جماعت ہے، پیپلز پارٹی جس نے آپ کو عام آدمی کے ساتھ دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا پی ٹی آئی نے تنخواہ میں اضافہ کیا ہے؟ کیا نون لیگ نے یہاں مظفر آباد میں تنخواہ میں اضافہ کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے پینشنز میں اضافہ کیا ہے؟ کیا یہاں مظفر آباد میں نون لیگ کا وزیر اعظم نے پینشنز میں اضافہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا معاشی بحران ہے تو جہاں عمران نے آپ کو لاوارث چھوڑا ہے وہاں نون لیگ کا وزیر اعظم نے آپ کو لاوارث چھوڑا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی معاشی بحران تھا، مگر ہم نے اس معاشی بحران میں آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ اگر معاشی بحران تھا تو پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے آ کے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مدد کیا۔ اگر معاشی بحران تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 150% پینشنز میں اضافہ کر کے ہمارا بزرگوں کو معاشی بحران میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اگر معاشی بحران تھا، دنیا میں فائنینشل کرائسس تھا، تو ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کر کے
پوری دنیا کو بتا دیا کہ معاشی بحران ہو سکتا ہے، فائنینشل کرائسس ہو سکتا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ہم نے تو سارے ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ ہمارے دور میں ہم نے اس سپاہی کا، اس فوجی آفیسر کا جو آپ کا سرحد کا دفاع کرتا ہے، جو ایک طرف مودی کا آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دے رہا ہے تو دوسری طرف دہشت گردوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دے رہا ہے، اس فوجی سپاہی کا تنخواہ آپ کو پتا ہے کہ کب اضافہ ہوا؟ اس فوجی سپاہی کا تنخواہ میں نہ عمران خان نے اضافہ کیا ہے، نہ میاں صاحب نے اضافہ کیا، نہ عامر مشرف نے اضافہ کیا۔ اگر اضافہ ہوا تو مرد حر آصف علی زرداری نے 175% اضافہ ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت تب ترقی کر سکتی ہے جب آپ ریاست معیشت کمزور طبقہ کے ساتھ دیتی ہے۔ آپ نے گھر گھر جا کے بتانا ہے کہ یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے، 25 جولائی کو اب تیر پہ مور لگائیں گے، 26 جولائی کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے، تو 27 جولائی کو آپ یاد رکھیں، 27 جولائی کو ہمارا وزیر اعظم کا پہلا کام یہ ہوگا، ہمارا وزیر اعظم کا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہمارا بزرگ کی پینشنز میں اضافہ کرے، ہمارا تنخواہ دار طبقہ کی تنخواہ میں اضافہ کرے۔ اب چاہے اب پولیس آفیسرز کو بولے، سپاہیوں کو بولے، پولیس کو بولے کہ اگر آپ کے تنخواہ میں اضافہ ہونا ہے تو وہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کر سکتا ہے۔ اب چاہے ان ٹیچرز کو بولے، اسکول کے ٹیچرز کو بولے، کالج کے پروفیسرز کو بولے کہ اگر آپ کے تنخواہ میں اضافہ ہونا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام نے بے زمین کسان کو زمین کا مالک بنایا، مزدور کو حقوق دلوایا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اتنے روزگار دلوا دی کہ بیوی شہید کے لیے عام تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف باتیں نہیں ہیں، ہم نے کر کے دکھایا۔ پچھلے حکومت میں کہاں ہے میرا نمبر؟ 11,000 ہے، 11,000۔ پچھلی حکومت میں 11,000 سے زیادہ افراد کو ملازمت دیا تھا، صرف آزاد کشمیر میں، صرف آزاد کشمیر میں 11,000 سے زیادہ لوگوں کو روزگار دلوایا گیا تھا۔ اور اب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت آ رہی ہے، آپ حکومت بنانے والے ہو، آپ یہاں مظفر آباد کے عوام کے سامنے مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ پچھلے ریکارڈ توڑوائیں گے، آپ پچھلے حکومت سے زیادہ نوکریاں آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو دلوائیں گے۔ ساتھیوں، آپ نے وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی گندے وزیر پورے کشمیر گھوم رہے ہیں، پورے کشمیر گھوم رہے ہیں، آپ کے ووٹ کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ویسے میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ سٹنگ وزیر اعظم، سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اتنا خوف ہے کہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، وہ الیکشن ہار رہا ہے کہ بھاگ کے آخری دن میں جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ سنا ہے کہ پی ٹی آئی اتنا خوف زدہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ اس نے بھی اسی جگہ سے خطاب کرنا تھا، مگر جب پتہ چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے سے وہاں جلسہ رکھ لیا ہے تو وزیر
आज़म ने, वज़ीर आज़म भाग के चला गया, मौसम का बहाना बना के कहा कि बारिश हो रहा है, मैं मुजफ्फराबाद नहीं आ सकता हूं। ये इनकी हैसियत है, हुकूमत में होने के बावजूद वो आजाद कश्मीर के सारे सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सके। पूरे पाकिस्तान को पता है, आजाद कश्मीर का बच्चा को मालूम है कि ये झूठा वजीर आजम है। ये वजीर आजम ने हर मौका पे यू टर्न लिया है। ये वही झूठा वजीर आजम है जिसने पाकिस्तान से वादा किया था कि जब वो वजीर आजम बनेगा वो 1 करोड़ नौकरी दिलवाएगा। मैं मुजफ्फराबाद के अवाम से पूछना चाह रहा हूं, आपको कितना नौकरी मिला है इमरान खान साहब से? वादा किया था कि 50 लाख घर बनाएगा। मैं मुजफ्फराबाद के अवाम से पूछना चाह रहा हूं, आपके लिए कितने घर लेकर आए? वादा किया 1 करोड़ नौकरियों का, उल्टा जिसके पास रोजगार था उसको भी बेरोजगार कर दिया। वादा किया था 50 लाख घरों का, उल्टा जिसके पास छत था उससे भी छीन लिया। ये तब्दीली पूरे मुल्क में बेनकाब हो चुकी है। पूरे मुल्क को पता चल गया है कि तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई है। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी बेरोजगारी है। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी गुर्बत है। हमने आजाद कश्मीर को बचाना है, हमने मुजफ्फराबाद को बचाना है, हमने तीर पे थप्पा लगा के अवामी वजीर आज़म मुंतखब करवाना है। जहां वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो कंफ्यूज ही रहता है और यू टर्न तो हर पोजीशन पे लेता है। मुनाफिक भी है, ना अलायल भी है, ना अहल भी है, ना काम भी है। दूसरी तरफ हमारे ऑपोजिशन के दोस्तों हैं और हमने बहुत कोशिश की कि हम ऑपोजिशन के जो दोस्त हैं हमारे, इनके साथ मिलके हम इमरान खान को टफ टाइम देंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां इमरान हुकूमत में रह के कंफ्यूज है, वहां हमारा जो अपोजिशन के कुछ दोस्त है वो अपोजिशन में रह के कंफ्यूज है। उनको तो पता ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। हम आपस में बैठे थे कि हम इमरान खान से इस्तीफा लेंगे, उल्टा वो मेरा इस्तीफा के पीछे पड़े हुए। वो कभी आर और पार होने की बात करते हैं तो कभी पांव पकड़ने की बात करते हैं। वो कभी इमरान के इस्तीफे छीनने की बात करते हैं तो कभी अपने इस्तीफे देने की बात करते हैं। हमें तो इतने तंग किए थे, इस्तीफे दो। मैं आपसे पूछता हूं, इनका यहाँ हुकूमत 5 साल से है, क्या इन्होंने इस्तीफा दिया? अब जब वो आपके पास आते हैं, आपका वोट मांगते हैं, आप उनको जरूर कहें कि आपने तो इस्तीफा देना था, पहले आप इस्तीफा दे दो, फिर हमसे वोट मांगो। हम आज भी चाहते हैं कि अगर हमने इमरान को निकालना है तो सारा ऑपोजिशन को एक पेज पे काम करना पड़ेगा। मगर आपने देखा कि जिस तरीके से बजट वोट में जो हुकूमत का इम्तिहान होता है, हुकूमत के लिए इम्तिहान का घड़ी होता है, वहाँ आपने देखा, पूरे मुल्क ने देखा कि नून लीग ऑपोजिशन करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। ऑपोजिशन करने के लिए आपको अपना वोट पूरा करना पड़ता है। हम बजट वोट के लिए गए थे, हमारे इख्तलाफात के बावजूद
میں نے پورا ملک کے سامنے کہہ چکا تھا کہ پیپلز پارٹی کے سارے لوگ آئیں گے، عمران کے بجٹ کے خلاف ووٹ دیں گے۔ ہم تو سارے پہنچے تھے، میں خود پہنچا تھا، صدر زرداری صاحب کو ہم نے ہاسپٹل سے تکلیف دیا تھا، وہ پہنچا تھا، خورشید شاہ صاحب کو جیل سے نکال کے ہم نے بجٹ سیشن کے لیے لے کر آئے تھے۔ لیکن ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، نہ نولی کا پورا تعداد تھا، نہ JUIM کا پورا تعداد۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے تیر کے ساتھ دینا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے۔ اگر ایک جماعت ہے جو عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے سیریس ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اگر ایک جماعت ہے جو عمران خان کو ہروا سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید بھٹو کے چہرے ہیں۔ میں نے پچھلے 2016 میں جب میں آپ کے پاس تشریف لے آیا تھا، جب میں آپ کے پاس آیا تھا، اس وقت میں جگہ جگہ کہہ رہا تھا کہ کسی کو مودی سے خیر کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ اس وقت باقی جماعتیں جو حکومت میں تھے، جو اپوزیشن میں تھے، وہ مودی سے دوستی کرنا چاہ رہے تھے۔ میں اکیلا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ مودی نہ واجپئی ہے نہ منموہن سنگھ ہے، اس سے کسی کی خیر کی امید ہم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارا بات نہیں مانا گیا، اور پھر مودی کی الیکشن آیا، مقبوضہ کشمیر کے حملہ سے پہلے وزیر اعظم عمران خان مودی کی جیت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حملے کے بعد وزیر اعظم عمران خان خاموش رہا ہے۔ آپ کے سامنے وہ آپشنز ہیں، ایک آپشن وہ ہے کہ آپ PTI کے ساتھ دو، کشمیر کے سودے کرنے والے کے ساتھ دو، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ دیں، مودی کو اپنا شادی میں دعوت دینے والے کے ساتھ دیں، اور تیسرے آپشن یہ ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دو، آپ قائد اعظم کے ساتھ دو، آپ شہید رانی کے ساتھ دو۔ آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کو جتوا کے پوری دنیا کو پیغام بھیج دے کہ پوری دنیا کو پیغام بھیج دے کہ جب تک بی بی شہید اور بھٹو شہید کے جیالے آزاد کشمیر میں زندہ ہے، تب تک ہمیں نہ کشمیر کا سودا قبول ہے، نہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کا پتلی قبول ہے۔ عمران کے وزیر آ کے عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے وہ آ کے پیسہ پہ آپ کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، پیسہ باندھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیری عوام کی ضمیر خرید سکتے ہیں۔ کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ کشمیر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، کشمیر کے عوام وفادار لوگ ہیں، کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں، وہ نہ کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں اور وہ نہ کسی کے لیے بک جاتے ہیں۔ پھر وہ آتے ہیں اور گالیاں سناتے ہیں۔ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ گالی کشمیر کا ثقافت کا حصہ نہیں ہے؟ گالی دینا کشمیر کی تہذیب کا حصہ نہیں ہے؟ یا PTI جلسہ کرے تو وہ گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں،
नून लीग जलसा करे, उनका जवाब में गालियां देना शुरू हो जाते हैं। इमरान खान खड़ा हो जाता है तो मरियम साहिबा के बेटे के खिलाफ तकरीर करता है। मरियम साहिबा शुरू हो जाती है तो इमरान खान के बच्चे के खिलाफ तकरीर करते हैं। क्या हम ये सियासत चाहते हैं? क्या हम नौजवान नस्ल को ये सिखाना चाहते हैं कि एक दूसरे को बुरी और गंदी गाली देंगे तो वो सियासत है? मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अवाम इस रवायत को नहीं मानते, इस सियासत को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम इज्जतदार लोग हैं, कश्मीर के अवाम तारीखी लोग हैं, कश्मीर के अवाम इस किस्म की सियासत को रद्द करेंगे और 25 जुलाई को तीर पे थप्पा लगाएंगे। वो जो गंदा वजीर है, एक गंदा वजीर है जो इमरान खान हर जगह बेचता है, वो कहता है कि भुट्टो गद्दार था। जरा सोचो, हम उनको कहना चाहते हैं गद्दार के सियासत खेलने वाले, जरा आईना में देखे, कश्मीर पे सौदा करने वाले, मोदी के सामने झुकने वाले, मोदी की इलेक्शन में जीत के लिए दुआ मांगने वाले, कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाने वाले, अभिनंदन को चाय पिलाने वाले, भुट्टो शहीद को गद्दार कह रहे हैं। भुट्टो शहीद जिसने हमें एटम बम का तोहफा दिया, भुट्टो शहीद जिसने 90,000 जंगी कैदी भारत से वापस ले आया, भुट्टो शहीद जिसने 5,000 मरबा मील का सहारी हुई जमीन पाकिस्तान को वापस दिलवाया, भुट्टो शहीद जिसका आईन अमानत है, भुट्टो शहीद जिसकी वजह से अगर आज पाकिस्तान इस्लामिक रियासत है तो भुट्टो शहीद की वजह से, अगर आज पाकिस्तान जमहूरियत है तो भुट्टो शहीद की वजह से, अगर आज पाकिस्तान वफाकी रियासत है तो भुट्टो शहीद की वजह से। भुट्टो शहीद वो शख्स है जिसने तख्तेदार पे चढ़कर शहादत कबूल की मगर अपने ज़मीर पर सौदा नहीं किया। भुट्टो शहीद का सियासत सीखनी है, भुट्टो शहीद का सियासत सीखना है तो शहीद हक नवाज गंदोपुर का कब्र पे जाके सीखे। वो शहीद हक नवाज गंदोपुर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दफन है, जो शहीद है, हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। ये सब तो बस गंदे वजीर। आपका किस्मत आपके हाथ में है, कश्मीर के मुस्तकबिल आपके हाथ में है। 25 जुलाई को जो आप फैसला करेंगे, आप 25 जुलाई को जो फैसला करेंगे उससे आप कश्मीर का मुस्तकबिल सेट करेंगे। आपने फैसला करना है कि क्या आप कश्मीर के सौदा करने वालों को इजाजत देंगे। आपने फैसला करना है क्या आप मोदी के यारों को शादी पे बुलाने वालों को इजाजत देंगे, या आपने फैसला करना है कि आप क्या कायदे अवाम के हुकूमत बनाना चाहेंगे, शहीद रानी का हुकूमत बनाना चाहेंगे। तो फिर
تو پھر آپ نے 25 جولائی کو پورا تعداد میں باہر نکلنا پڑے گا، بزرگ ہو یا نوجوان، مرد ہو یا عورت، آپ نے پورا کا پورا گھر نکالنا ہے۔ 25 جولائی کو آپ نے ہر ووٹ داخل کرنا ہے۔ کسی بھی وقت اگر کسی شخص نے جیے بھٹو کا نعرہ لگایا ہے، چاہے وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں نعرہ لگاتا تھا، یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت میں نعرہ لگاتا تھا، یا مرد ہور آصف علی زرداری کے دور میں نعرہ لگاتا تھا، آپ ان کے ساتھ پہنچے، آپ ان کے پاس پہنچے اور کہے کہ بلاول بھٹو زرداری آیا تھا، آصفہ بھٹو زرداری آئی تھی، ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر کا 3 نسلوں کا رشتہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم کشمیر کے نوجوان کو روزگار دلوانا چاہتے ہیں، ہم کشمیر کے غریب عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کام کے لیے ہمارا آپ کے ساتھ چاہیے، آپ کا ووٹ چاہیے۔ 25 جولائی کو یاد رکھنا، آپ نے تیر پہ تھپا لگا کے میرے سارے امیدواروں کو منتخب کروانا ہے۔ آپ نے اپنا ووٹ کا پاسداری کرنا ہے، تحفظ کرنا ہے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے، کسی کو یہ اجازت آپ نہیں دیں گے۔ اب نہ مظفر آباد کی حکومت کو، نہ بنی گالہ کا حکومت کو اجازت دیں گے۔ جو فیصلہ ہوں گے وہ مظفر آباد کے عوام فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ کریں گے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں کریں گے، وہ تیر کے حق میں کریں گے۔ آپ نے شوکت جاوید میر کو منتخب کروانا ہے، آپ نے اسحاق ظفر صاحب کو منتخب کروانا ہے، منیر عوان صاحب کو منتخب کروانا ہے، مبشر منیر عوان صاحب، سردار مبارک حیدر صاحب کو آپ نے منتخب کروانا ہے، میرا بھائی بازل نقوی صاحب کو آپ نے منتخب کروانا ہے، بھاری اکثریت سے منتخب کروانا ہے۔ آصفہ بی بی خود پہنچی تھی ووٹ مانگنے کے لیے، اب میں بھی ووٹ مانگ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر حکومت بنتا ہے تو اس حکومت میں بازل نقوی صاحب کا ہونا ضروری ہے۔ سردار جاوید ایوب صاحب تو جیت رہا ہے، آپ نے بس 25 جولائی کو اپنا ووٹ کا تحفظ کر کے سردار صاحب کو جتوانا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کا صدر، مظفر آباد کا شہری چودھری لطیف اکبر صاحب کو بھاری اکثریت میں جتوانا ہے، نون کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی شکست دلوانا ہے۔ آپ میرے سارے امیدوار کو منتخب کرو، اور میرا آپ سے وعدہ ہے، میرے کشمیر کے عوام سے وعدہ ہے، آپ ان سارے لوگوں کو منتخب کرو، آپ کے ممبران بنا دے، اور ہم مل کے دن رات محنت کر کے آپ کے مسائل حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں یہاں آپ سب کو گواہ بنا کے، کشمیر کے پہاڑوں کو گواہ بنا کے، اسلام آباد تک اور دہلی تک ایک نعرہ سنانا چاہ رہا ہوں، ایک پیغام بھیجنا چاہ رہا ہوں، جو میرا آواز ہے، جو آپ کا آواز ہے، ہر کشمیری کا آواز ہے اور ہر پاکستانی کا آواز ہے۔ کشمیر پہ سودا، کشمیر پہ سودا،